سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفان الحق بھائی، میں آپ سے دین کے بارے میں چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ضرور انجر بھائی پوچھئے، کیا پوچھنا؟ عرفان الحق بھائی، اچھا آپ یہ بتائیے شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات میں کسی کو شریک کرنا، یا اللہ تعالیٰ کی ذات صفات احکام میں کسی کو اللہ کا شریک سمجھنا شرک کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ شرک اکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا جرم ہے۔ شرک کرنے والے کی کیا سزا ہے؟ شرک کرنے والا مشرک ہے، مشرک پر جنت حرام ہے اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ نماز فجر میں حی علی الفلاح کے بعد کیا کہیں گے؟ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ استنجا کسے کہتے ہیں؟ پیشاب اور پخانہ کے بعد دونوں میں سے کسی ایک کام کرنے کے بعد پاک پانی کے ذریعے طہارت حاصل کرنے کو عربی زبان میں استنجا کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ سب سے پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی۔ حرا مکہ میں سے ایک پہاڑ کا نام ہے جو آج جبل نور کے نام سے مشہور ہے۔ پہلی وحی میں کون سی آیت نازل ہوئی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ زیادہ تکلیف دیتے تھے ان میں سے دو کا نام بتاؤ۔ ابو لہب، عقبہ بن ابی معیط۔ وہ کون سی عورت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹا بچھایا کرتی تھی؟ ام جمیل کی بیوی جس کا نام عروہ بنت حرب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تھا تو محمد کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ محمد کے معنی جس کی خوب تعریف کی گئی ہو۔ خلفائے راشدین کے نام بتاؤ۔ نمبر 1 حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، نمبر 2 حضرت عمر رضی اللہ عنہ، نمبر 3 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، نمبر 4 حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار سچے دل سے لا الہ کہنے والا موحد شخص ہوگا۔ قرآن نے کس کی شفاعت کا انکار کیا؟ جس شخص میں شرک موجود ہو۔ مرنے کے بعد انسان کا کیا انجام ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اگر مومن ہے تو اسے رحمت سے نوازا جاتا ہے اور اگر کافر ہے تو عذاب دیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔